بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان المبارک ہمیں بہت برکتوں اور رحمتوں والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا کیا ہے، اور ہم اس بابرکت مہینے سے اللہ کی توفیق سے ہم فوائد اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ، اور یقیناً تمام احباب جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ احکام و مسائل بہت زیادہ ہیں، اور رمضان المبارک میں جو کرنے والے جو کام ہیں وہ بھی ہمارے ذمے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، قیام کیا، اور ایک حدیث میں ہے من صام رمضان ایمانا، ایمان کی حالت میں اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، جس نے قیام کیا اور جس نے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ نے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے، اصل میں خسارہ پانے والا وہ ہے، رمضان آئے اور وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کی جہنم سے آزاد نہ کروا سکے۔ تو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم روزانہ جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ کا ایک کلپ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور آپ اس کو سنتے اور اس سے فائدہ بھی اللہ کی توفیق سے حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آج جو میرا جب آپ یہ انشاءاللہ یہ لیکچر سن رہے ہوں گے تو دوسرا روزہ ہوگا، اور یہاں پہ 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، خاص طور پہ علاج بالقرآن کے حوالے سے، ان کو میں ذرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مختلف رسائل، مختلف جرائد اور مختلف وسائل کے ذریعے سے آپ تک، اور یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک مختلف وظائف پہنچ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں فلاں دن، فلاں تاریخ یا فلاں رات میں آپ یہ والا عمل کریں تو اتنی برکت ہوگی کہ آپ اگلے دن صبح اٹھیں گے تو آپ کے سارے قرضے اترے ہوں گے۔ اور بعض اس طرح کے بھی جو ہے نا وہ ہمارے سامنے کلپس گزرے ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کام کریں، بس اتنا سا کام کر لیں، بس چھوٹا سا کام کر لیں، بھلے آپ نے رمضان کی وہ شرائط یا روزوں کی وہ شرائط آپ نے پوری کی ہیں یا نہیں کی، آپ یہ کام کر لیں تو جناب آپ اگلے دن اٹھیں گے تو آپ زندگی یعنی آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان پائیں گے۔ اس طرح کے بڑے خوبصورت جملے بنا کے لوگوں نے اپنی ویڈیوز کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کی ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عمل یعنی کوئی بھی عمل کرنے والے نے ایسا عمل کیا جس پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر ثبت نہیں ہے، وہ رد کر دیا جاتا ہے، اللہ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی فوائد ہیں رمضان المبارک کے، وہ مسنون طریقے سے ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں۔ نوافل کثرت سے پڑھیں، اس میں کوئی تعداد کا تعین نہ کریں۔ اذکار اور وظائف جو عام روٹین میں آپ روٹین میں کرتے تھے، تو رمضان میں آپ کو کسی نے کہا جی آپ اس کو 700 مرتبہ کر لو، اس کو 1000 مرتبہ کر لو، یا بعض نے کہا کہ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ کر لو، تو بالکل بھی ایسے وظائف سے گریز کیا جائے جس سے آپ کی اصل عبادت پر جو توجہ ہے، جو آپ کی اوریجنل کنسنٹریشن ہے، وہ آپ کی ڈسٹرب ہوگی۔ اور اگر آپ کی عبادت کے اوپر توجہ آپ کی پوری نہیں ہوتی تو اللہ کے ہاں وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فویل للمصلین یعنی نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی ہیں؟ جو اپنے من کی اور اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں، اپنی مرضی کی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے رمضان المبارک میں تراویح کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نوافل ان کو نام دے کر کے وہ لوگوں میں عام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایسے تمام اعمال سے گریز کیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ٹکراتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بڑی اہم چیز وہ یہ کہ مجھے کل ایک شخص نے میری ایک ویڈیو کے نیچے اس نے کمنٹ کیا، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دینا، تاکہ ہمارے معاشرے میں
اس چیز کو بہت زیادہ غلط انداز میں نہ لیا جائے. یاد رکھیں کہ میری جو یہ فیلڈ ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ عرصہ 14 سال سے تقریباً مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے وقت ہو گیا ہے. تو اس میں مجھے تنقید کا سامنا تو تقریباً شروع سے ہی تھا کہ جی یہ کون سا آپ نے پیروں والا کام شروع کر دیا، کون سا آپ نے یعنی اس فیلڈ میں آ کے اس میں یعنی پیروں فقیروں والے معاملات میں. تو آج میں آپ کو جو شفا کا جو اوریجنل کانسیپٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی زاد المعاد میں لکھا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت اس کی دلیل دی ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا کو بھی نازل کیا ہے. اب شفا کا معنی کیا ہے کہ کوئی چیز یعنی اگر اس کو انگلش میں کنورٹ کیا جائے تو ہیل ہے، یعنی آپ کو کسی چیز سے ریلیکسیشن آپ کو ملتی ہے، آپ کو سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، کہ خبردار اس بات کو جان لو کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے. اب بہت سارے لوگ قرآن کریم سنتے ہیں، وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ان کو، ان کی روح کو، ان کی جسم کو اس کے اوپر سکینت طاری ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو بہت قریب پاتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن کریم سن کے ان کے جسم میں شیورنگ سٹارٹ ہو جائے، ان کے جسم میں تکلیف شروع ہو جائے اور ان کے جسم میں مختلف معاملات جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی شیطانی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس وجہ سے ان کو یہ جو تکلیف ہے اور مصائب ہیں یہ ان کے اوپر آ رہی ہیں. اب اس بندے نے یہ سوال کیا کہ بھئی آپ جو یہ غیر شرعی کام کر رہے ہیں، آپ یہ جو غیر شرعی کام کر رہے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، ہم نے تو اس کی شرعی ہونے کی دلیل آپ کو دے دی، ان کے پاس اس کو غیر شرعی ہونے کی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. وہ دلیل اگر لیتے ہیں تو وہ صرف جو وے آف تھنکنگ ہے، سوچنے کا ایک انداز ہے، یا اپنے آپ کو موروثی مسلمان سمجھتے ہیں. تو جو وراثتی مسلمان ہیں اس کے پاس اعتراضات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جو وراثتی مسلمان ہیں. اور جب آپ علم کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بات کریں گے تو علم، اللہ کے توفیق سے جب علم آتا ہے تو جہل چلا جاتا ہے، جہالت چلی جاتی ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے شفا کی جو بنیاد بتائی ہے وہ الشفاء فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیاوی معاملات میں اللہ کی طرف سے اطمینان کا آ جانا اور دنیاوی معاملات میں اللہ کی طرف سے آسانیاں پیدا ہو جانا، اور آخرت کے لیے قرآن کریم آپ کے لیے شفا ہے. آخرت میں کیسے شفا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو آپ پڑھتے ہیں، اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں تفکر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ بصیرت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جس سے آپ کو قرآن کریم کو سمجھنے میں، اللہ کے احکامات کو سمجھنے میں، اللہ کی اس بھیجی ہوئی وحی کو سمجھنے میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اب یہاں پہ لوگوں نے یہ کہا کہ جی قرآن کریم کو لٹکانا یہ بھی تو شفا ہے. تو بالکل ایسا قرآن کریم کو لٹکانے سے کوئی شفا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ ومن تعلق تمیمة شیئا فقد اشرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے ہمیں منع فرمایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا اور قرآن کریم کی جو معانی اور مفاہیم ہیں ان میں غور و فکر کرنا، قرآن کریم کے نزول کے اسباب کو تلاش کرنا، یہ اصل قرآن کریم کے مقاصد میں بڑے مقاصد ہیں. اسی طرح شفا کیسے اس سے حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. بعض علماء نے کہا، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم کا بھی یہ اقوال ان کے معروف ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ماء المقری کمثل ماء الزمزم، یعنی جو ماء المقری ہے، دم کیا ہوا پانی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے زمزم کا پانی ہے، ایسے ہی ہے. لیکن وہ زمزم کا پانی ہو نہیں سکتا کیونکہ زمزم کا پانی جو ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اور ماء المقری دم کیا ہوا جو پانی ہے وہ اپنا ایک وجود رکھتا ہے. اس لیے ماء المقری کمثل ماء الزمزم، دم کیا ہوا پانی اس طرح سے ہے جیسے یعنی زمزم کا پانی ہے. اس لیے
قرآن کریم کو جب آپ پانی کے اوپر رقیہ کر کے دم کر کے جب آپ اس کی تلاوت کر کے آپ اس کو پیتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پانی جب آپ کے جسم میں خون میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، یعنی ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. تو جب آپ رقیہ کیا ہوا پانی، دم کیا ہوا پانی یا زمزم کا پانی آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کے خون میں شامل ہوتا ہے، اور اس خون میں سے اس تاثیر کو آپ کے جسم سے نکالنے میں اللہ کے حکم سے وہ مدد کرتا ہے کہ آپ کے خون میں کوئی بیماری ہے، آپ کے خون میں کوئی مسائل ہے، تو اس کو نکالنے میں وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی ہماری اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں قرآن کریم کے صحیح معنی اور صحیح مفاہیم اور اس میں تدبر اور تفکر کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.